ایسے خودغرض قاتل و غدار کو زندہ چھوڑنا اپنی ذات پر ظلم کے مترادف ہوتا۔ وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کے باوجود قانون کی گرفت سے محفوظ تھا۔ زندہ رہتا تو نہ جانے اور کتنے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی اور پھر اپنا بھرا ہوا پستول لے کر آگے بڑھا اور اس کے نال سے قاسم کے کھلتے ہوئے دانتوں پر ضرب لگائی تو وہ پوری طرح تڑپ اٹھا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ میری اگلے قدم کا اندازہ لگاتا، میں نے اس کے سینے پر گھٹنا رکھ کر پستول کی محب نال اس کے دہانے میں ڈالی اور فوراً ہی ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے دہانے سے گزر کر اس کا بھیجا پھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے حلق سے ایک لرزہ انگیز ادھوری سی چیخ نکلی اور پھر اس کا بدن خاک میں اچھلنے لگا۔ اسے وہیں پرانے میں تڑپتا چھوڑ کر میں وہاں سے واپس ہو لیا۔ سکندر علی کے بعد قاسم تنظیم کا دوسرا اہم رکن تھا جو میرے ہاتھوں کے افریق کردار کو پہنچا تھا۔ وہ بذات خود خونی تھا، اپنے مالی مفاد کے لیے شہر میں ہیروئن کی منڈی پھیلانے کے چکر میں تھا۔ تقیر کے اشارے پر میرے لیے خطرہ بن چکا تھا، لیکن پھر بھی اس خون پر میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ مجھے کسی مجرم کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس فرض کی انجام دہی کے لیے ملک میں متعدد ادارے کام کر رہے تھے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جرائم کے استعداد کے قوانین میں جا بجا جھول پائے جاتے ہیں۔ وکالت کا فن اس قدر ترقی پا چکا ہے کہ سچ کی جڑیں تلاش کرنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں۔ گواہ پے در پے پیشیوں اور ذاتی سطح کی نکیری اور زہریلی چرا سے اکتا کر گواہیوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد جب قانون تعزیر حرکت میں آتا ہے تو سزائیں مذہب کا خیز نظر آتی ہیں، کیونکہ کتابوں میں وہی درج ہے۔ اس دور میں جرم کے محرکات تیزی سے بدل رہے ہیں، معاشرے پر جرم کے اثرات ہمہ گیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سب کی روک تھام کے لیے وہی ایک صدی پرانا قانون چلا رہا ہے جس کی موجودگی میں کوئی عادل چاہتے ہوئے بھی کڑی سزائیں تجویز نہیں کر سکتا۔ قاسم قاتل تھا، لیکن اس کے اعترافات کے باوجود اسے قاتل ثابت کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ ہیروئن کی تجارت کا پشت بنا تھا، لیکن اسے کون ثابت کرتا؟ اسے قانون کی تحویل میں دے کر میں خود کو اسی گورکھ دھندے میں الجھا لیتا، ہوشیار ہو جاتا۔ قاسم کو بہترین قانونی مشاورت فراہم کی جاتی اور میری انسداد منشیات کی مہم ادھوری رہ جاتی۔ تقیر کا غیر قانونی کاروبار دن رات پھلتا پھولتا رہتا اور تقیر کسی روز موقع پا کر راستے میں پڑے ہوئے کسی روڑے کی طرح مجھے ٹھوکر مار کر ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیتا۔ میری دانست میں آئینی اصلاحات اور طرز حکومت سیاستدانوں کے محبوب مشاکل ہیں۔ ایک عام شہری کا تعلق صرف قانون سے ہوتا ہے جس میں کبھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک دیہاتی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوئی اس کے مویشی چرا کر لے جائے اور ان کے واپسی کے لیے بھنگ یا زر تاوان طلب کرے تو قانون اس کی مدد کیا کرتا ہے؟ اور اس بارے میں آج بھی وہی قانون رائج ہے جو برسا برس پہلے انگریز نے اپنے مفادات کی پرورش کے لیے اس سرزمین پر رائج کیا تھا، جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ہر قانون میں ابہام رکھا جائے تاکہ وقت ضرورت اس ابہام کا فائدہ سرکار پرستوں کو دیا جا سکے۔ انگریز چلا گیا، جمہوریت سے امریت تک بھانت بھانت کے نظام ملک میں رائج ہوتے رہے، آئین بنتے اور بگڑتے رہے، لیکن قانون وہی نوآبادیاتی چلے آتے ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے ابہام کا فائدہ سرکار پرستوں کو ملتا تھا، لیکن آزادی کے بعد ایسا ہر فائدہ زر پرستوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ شاید ان نواقول خیالات کی رو مجھے بالکل ہی بہا لے جاتی، لیکن اسی اسلام غزالہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ ہارن بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پارٹی کھولنے والا سلطان شاہ تھا۔ کیا کوئی اور نہیں ہے گھر میں؟ میں نے گاڑی آگے لے جا کر اسے گھورتے اس سر لہجے میں پوچھا۔ وہ کھڑکی پر جھکا اور کسی شریر بچے کی طرح کلکاری مار کر ہنس پڑا۔ تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کہ کسی سے لڑ کر آ رہے ہو، لیکن جھگڑے کا غصہ مجھ پر تو نہ اتارو نا یار۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور پھر چونک پڑا۔ برآمدے میں غزالہ کا پرتشویش چہرہ میرے سامنے تھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کار سے اترتے ہی اس نے میرے پھٹے ہوئے اور خون آلود کپڑوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے پریشان سے لہجے میں سوال کیا، اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اس وقت تم شوہر سے اکتائی ہوئی کوئی روایتی بیوی معلوم ہو رہی ہو۔ یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ اس نے میرے قریب آ کر کھلے ہوئے گریبان میں سے نظر آنے والے گردن اور سینے کی خراشوں پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ تصادم؟ میں نے سر کو قدرے کم دیتے ہوئے کہا، اب تصادم میں پھول اور کلیوں کا تبادلہ تو نہیں ہوتا نا؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، سلطان شاہ نے دخل در مقولات کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جی نے مجھے ایسی زبردست گولیاں دی ہیں کہ میرا سارا درد کافور ہو گیا ہے۔ کل سے میں تمہیں تنہا باہر جانے نہیں دوں گا۔ بی بی جی گولیاں دینے کی ماہر ہے۔ میں نے ازراہ مذاق کہا۔ کون سی گولی دی انہوں نے تم کو؟ ہومیوپیتھی میں ہڈیوں کی چوٹ کی ایک بہت مؤثر دوا ہے، وہی خوراک دی تھی اسے، اور یہ پورے گھر میں دوڑتا پھر رہا ہے۔ غزالہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس یہ خیال رکھنا کہ سلطان شاہ دوڑتا وہ گھر سے باہر نہ نکل جائے۔ میں نے سلطان شاہ کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ غزالہ کے والدین غالباً سو چکے تھے کیونکہ مکان میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن غزالہ اور سلطان شاہ میں عجیب سی مفاہمت پیدا ہو چکی تھی۔ غزالہ میرے ساتھ لگی میرے کمرے تک چلی آئی اور اس کی آڑ میں سلطان شاہ بھی وہیں آ پہنچا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا کر کے آ رہے ہیں؟
غزالہ نے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا اور سلطان شاہ کی ناقدانہ نگاہیں میرے جسم میں کسی ٹوٹ پھوٹ کے امکانات کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ قاسم سے آج نجات مل گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور پستول جیب سے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ بہت اونچا اڑ رہا تھا اور کسی بھی وقت میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ تم نے برا کیا، سلطان شاہ مایوسانہ لہجے میں بولا۔ وہ تو میرا شکار ہونا چاہیے تھا، ہر وقت بچوں جیسی باتیں نہیں کرتے، میں نے قدر ترش لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ تمہاری گرفت میں آ ہی جاتا، میں اسے وہ مشکل تمام گھیرنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ پھر ان دونوں کی استفسار پر میں انہیں دن بھر کی کارگزاری سے آگاہ کرنے لگا۔ جہانگیر نے تمہارا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے خاموش ہوتے سلطان شاہ نے تحیر اور بے یقینی کے عالم میں سوال کیا۔ دوستی اپنی جگہ ہے، اس وقت وہ A2 کی طرف سے جان کے خوف میں مبتلا تھا، اسی وجہ سے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب اسے بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ کیا اس سے بھی بڑھنے کا ارادہ ہے؟ غزالہ نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے برا وقت پڑنے پر دوستی کو بالائے طاق رکھ دیا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ معلومات گلوانے کے لیے اسے بلیک میل ضرور کروں گا۔ قاسم کا انجام اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ باتیں تو اب ہوتی رہیں گی، آپ لباس کیوں نہیں بدل لیتے؟ میں نہاؤں گا، میں نے کسل مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاید میری داہنی پنڈلی زخمی ہو گئی ہے، پہلے اس کی ڈریسنگ کر دو۔ وہ بیچاری فوراً ہی میری پنڈلی لے بیٹھی۔ میں نے بھی اس وقت پہلی بار زخم دیکھا تو پنڈلی کی ہڈی نیلی پڑی ہوئی تھی، کئی جگہ سے جلد ادڑ کر زخم پر خون کے لوتھڑے چم گئے تھے۔ بہت بری طرح چوٹ آئی ہے، غزالہ نے زخم صاف کرتے ہوئے کہا۔ فرم بھی آ گیا ہے، کہیں ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ ہڈی ٹوٹی ہوتی تو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جاتا، بس تم ڈریسنگ کر دو، 2-4 روز میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ قاسم کی موت سے ایک اور بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، غزالہ بولی۔ آپ کے چکر میں وہ کامران تک پہنچ کر تنگ کر سکتا تھا، کم از کم اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ میں سگریٹ سلگاتے ہوئے ہنس دیا، بشرطے کہ وہ پہلے ہی اس بارے میں رکشی کو باخبر نہ کر چکا ہو۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی، سلطان شاہ نے حقارت امیز لہجے میں کہا۔ شاید قاسم کی موت کی خبر ہی اس کا حوصلہ ختم کر کے رکھ دے گی۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچ کر اپنا دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں۔ تم اسے اچھی طرح نہیں جانتے، میں اسے بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ ایک زمانے میں وہ A2 کے لیے تنظیم کے ایک بڑے کے خلاف سراغ رسانی کرتی رہی ہے، اور پھر اسے قاسم سے بہت گہرا لگاؤ تھا۔ کل رات جب میں نے اکبر کی علاج گاہ میں اسے قاسم کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی تو وہ بری طرح بے چین ہو گئی تھی۔ قاسم کا بدلہ لینے کے لیے وہ خود بھی حرکت میں آ سکتی ہے، لیکن تنہا ہوگی۔ قاسم کی پشت پر تنظیم کی قوت تھی، آپ کے خلاف وہ زیادہ کھل کر وار نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ خود بھی A2 کے عتاب میں آئی ہوئی ہے۔ غزالہ نے کہا۔ وہ بات پرانی ہوگی، اس وقت توقیر کو شبہ تھا کہ لاہور میں ایشین سنڈیکیٹ اور دوسرے نقصانات سے اس کا بھی کوئی تعلق رہا ہوگا۔ اب ہر بات صاف ہو چکی ہے، وہ رکشی کو دوبارہ اپنے ساتھ ملا کر فائدے میں رہے گا۔ میرے خیال میں تم نے قاسم کو مار کر غلطی کی ہے، سلطان شاہ پر خیال لہجے میں بولا۔ اسے بری طرح مار پیٹ کر زندہ چھوڑ دیتے تو بہتر ہوتا، کم از کم ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ خالی نہیں رہے گی اور آنے والا ہمارے لیے اجنبی ہوگا۔ ہوا کرے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارا اصل محاذ اب کراچی نہیں لاہور میں کھلے گا۔ قاسم کی موت کے بعد شاید توقیر یہاں نہیں رکے گا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کراچی میں کہاں مقیم ہے، غزالہ نے سوال کیا۔ وہ اپنی ذات کو بہت زیادہ پراسرار بنائے رکھتا ہے۔ کل رات بھی وہ جاگیر اور اس کے ملازمین کی لاعلمی میں اسی گھر میں سوتا رہا تھا، ہو سکتا ہے آج کسی نئے ٹھکانے پر ہو۔ یہ کہتے ہوئے اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں اس مرحلے پر جیوا ہاؤس کو یکسر بلا بیٹھا تھا۔ توقیر اس عمارت میں پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، لیکن تنظیمی ڈھانچے میں اس عمارت کی اپنی ایک اہمیت تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری آخری معلومات کے مطابق MT300 نامی متروک ٹرانسمیٹر ریسیور اپنے ناقابل شناخت حفاظتی نظام سمیت جیوا ہاؤس ہی کی ایک کمرے میں موجود تھا۔ پولیس کو جیوا ہاؤس کی طرف متوجہ کرنا شاید اس قدر سہل ثابت نہ ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے شہر کے ایک ایسے حصے میں واقع تھی جہاں بسنے والوں کی کثرت بارسوخ عمرا پر مشتمل تھی، اور پولیس باقاعدہ ثبوت کے بغیر وہاں کسی بھی کارروائی پر آمادہ نہ ہوتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے خود ہی ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ البتہ اس بار میں غیر ضروری تخریب کاری یا آتش زنی میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ کرنے کے بارے میں پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ غزالہ نے سختی کے ساتھ اس وقت جیوا ہاؤس جانے کی مخالفت کی اور سلطان شاہ بھی اس کا ہمدوا ہو گیا۔ مجبوراً مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں لباس وغیرہ بدل کر فارغ ہوا تو غزالہ میرے لیے کھانا لے آئی۔ غنیمت یہ تھا کہ کرنل زوار زیدی اپنے لگے بدے اصولوں کے مطابق بہت دیر پہلے مقررہ وقت پر سو چکا تھا۔ وہ جاگ رہا ہوتا تو میری حالت کے بارے میں پے در پے سوالات کر کے مجھے زندگی سے بیزار کر دیتا۔ کھانے کے بعد میں نے ہوٹل واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو غزالہ مجھے وہیں روکنے پر مصر ہوگی۔ اسے شبہ ہو گیا تھا کہ کہیں میں ہوٹل واپسی کے بہانے جیوا ہاؤس کی طرف نہ نکل جاؤں۔ جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو سلطان شاہ میرے قریب آ بیٹھا۔ اب بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، فی الحال تو بالکل خالی اور ذہن ہوں، میں نے فضا میں دھواں بکھیرتے ہوئے کہا۔ اس وقت کی نہیں، میں آئندہ حکمت عملی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ حکمت عملی تو لاہور پہنچ کر ہی سامنے آ سکے گی۔ تم شاید کچھ الجھ گئے ہو، کہیں A2 سے خوفزدہ تو نہیں ہو گئے؟ اسے دھیمے لہجے میں سوال کیا۔
मैं भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। किस बात से अंदाजा लगाया तुमने? कुछ खोए खोए से नजर आने लगे हो तुम। मुझे ना खौफ है ना तशवीश, बस एक ही ख्याल मुझे खाए जा रहा है कि जिंदगी में बतेरे इनकलाबात रूनमा होते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ संगीन तरीन इत्तेफाक हुआ है। मैं हैरान हूं कि तुकीर मेरा भाई बनकर क्यों मुझसे मिला, और अगर भाई ही है तो भाई मुझसे दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं। मैं तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, वो खुलूस लहजे में बोला, लेकिन ईमानदारी के साथ सोचो कि तुम उनका क्या बिगाड़ सकोगे। उनको इन धंधों में बेहिसाब आमदनी होती है। मैदान खाली होगा तो 10 नए तुकीर पैदा हो जाएंगे। जब तक नशे के तलबगार खत्म न होंगे, हर नशे की तिजारत परवान चढ़ती रहेगी। ये सब नजरियाती बातें हैं, मैं उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देता। ऐसे धंधे कानून के खून से कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि सजा के मुकाबले में लालच का अंसर हमेशा बहुत बड़ा होता है। आज शहर में हिरन बेचने वालों को ये मालूम हो जाएगा कि शहर में कोई ऐसा सरफिरा भी पैदा हो गया है जो हर हेरोइन फरोज को मौत के घाट उतारने पर तुला हुआ है। तुम देखना कि 2-4 ही वारदातों के बाद सब मौत बेचने से तायब हो जाएंगे, तो फिर यही काम क्यों नहीं शुरू कर देते। छोटे मोटे लोग जरूर तायब होकर दूसरे मुनाफा बख्श कामों की तरफ रागिब हो जाएंगे, लेकिन मुनज्जम तिजारत बदस्तूर चलती रहेगी, बल्कि और ज्यादा फले फूलेगी, क्योंकि तुकीर जैसे लोग खतरात का मुकाबला करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। मेरा अंदाजा है मुल्क में हीरोइन की 80% से ज्यादा तिजारत तंजीम के कब्जे में है। हाँ, उनकी जड़ें उखाड़ने के बाद दूसरों को खौफजदा करके गोशा नशीन करवाना आसान होगा। तो फिर लाहौर कब चल रहे हो? लाहौर जाने से पहले कामरान की देखभाल का कोई माकूल बंदोबस्त करना होगा। वो बेचारा आजकल बुरी तरह नजरअंदाज हो रहा है। मैं अंदाजा लगाना चाहूंगा कि कामरान के जरिए गजाला पर या मुझ पर तो हाथ डालने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके बाद हम बेफिक्री के साथ लाहौर रवाना हो जाएंगे। वो उस वक्त तक धीमी आवाज में मुझसे बातें करता रहा जब तक मेरी आवाज पर नींद का खुमार नचाने लगा। फिर मेरा ज़हन नींद की पुरकैफ वादियों में धनसता चला गया। उस वक्त शायद सुबह के 4 बजे का अमल था और मैं गहरी नींद सोया हुआ था कि अचानक जलजला सा आ गया। मैं हड़बड़ा कर बेदार हुआ तो एक नरम सा निस्वानी हाथ मेरे दहाने पर चमका। नींद की झोंक में होने के बावजूद मेरे गजाला की वजूद की जानी पहचानी खुशबू फौरन ही शनाख्त कर ली। घर में कोई घुस आया है। उसने खौफ से कांपती हुई आवाज में मेरे कान के करीब सरकोशी की। शायद वो कोई खिड़की तोड़कर स्टोर रूम में दाखिल हो चुका है, लेकिन स्टोर का दरवाजा बाहर से मकफिल है। मैंने अपने कानों से उस दरवाजे पर जोर आजमाई की आवाजें सुनी है। मैं खामोशी के साथ नंगे पांव बिस्तर से उतर पड़ा। मैं भी चलूं? कमरे की तारीक फिजा में सुल्तान शाह की सरगोशी गूंजी और मैं चौंक पड़ा। वही फर्श पर पड़ा सो रहा था और शायद आहटे सुनकर बेदार हो गया था। तुम गजाला के साथ स्टोर के अंदरूनी दरवाजे पर पहुंचो, मैं बाहर से घूमकर स्टोर रूम में दाखिल होता हूँ। मैंने टटोल कर अपना पिस्तौल संभालते हुए कहा। गजाला को ज़्यादा थी, लिहाजा फितरी तौर पर वो पीछे ही रही। सुल्तान शाह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर उल्टे कदमों अंधेरे में अंदर लौटा। मुझे अपनी हैरत को अल्फाज में ढालने की मोहलत न मिल सकी, क्योंकि फौरन ही दरवाजे के खिलाफ एक दियो कामत इंसानी हिवला नजर आया, जिसके एक हाथ में रिवाल्वर दबा हुआ था। शायद उसी ने सुल्तान शाह को उल्टे कदमों कमरे में लौटने पर मजबूर किया था। मुझे डर था कि कहीं गजाला की गैर इरादी चीख खेल ही न बिगाड़ते, लेकिन उस बेचारे ने खौफ से लरजने के बावजूद जरा भी आवाज न निकाली। शायद वो इस खेल में अपने बाप की शिरकत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद थी। हैंड्स अप, दियो कामत अजनबी ने भारी सरगोशियाना लहजे में कहा। उस इस्नामे में तारीकी का फायदा उठाकर अपना पिस्तौल बिस्तर पर डाल चुका था। मैंने फौरन ही दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। गजाला ने सर घुमाकर मायूसाना अंदाज में मेरी तरफ देखा और फिर मेरी तकलीफ में मशीनी तौर पर उसके हाथ भी बुलंद हो गए, लेकिन सुल्तान शाह जो नवार से सबसे करीब था उस नाजुक मरले पर अपना काम दिखा गया। हाथ उठाते उठाते उसने सर झुकाकर पूरी कुव्वत से दौड़ लगाई और किसी सांड की तरह नवार के पेट में वहशियाना टक्कर रसीद करके उसे पीछे उल्टा दिया। नवार ने गिरते गिरते गोली चला दी। खट की आवाज के साथ गोली निकली और छत से टकराकर किसी गोशे में जा गिरी। उसके पिस्तौल पर यकीनी तौर पर साइलेंसर लगा हुआ था। अजनबी जिस्मानी तौर पर सुल्तान शाह से कहीं बरतर था। फिर सुल्तान शाह जख्मी भी था, लेकिन उस वक्त उसके वजूद में न जाने कहां से इतनी कुव्वत ओढ़ कर आई थी कि उसने एक लहजे के लिए भी अपने हरीफ को समझने का मौका नहीं दिया। उसी स्ना में मैं सुल्तान शाह की मदद के लिए आगे बढ़ा तो अजनबी के दोनों हाथ खाली नजर आए। संभलने की कोशिश में पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया था। मैंने उसकी पिंडलियों पर 2-3 भरपूर ठोकरें लगाई। वो कर्मनाक लेकिन दबी दबी आवाज में कहा और उसी वक्त राहदारी कर्नल की आवाज से गूंज उठी। कौन है? जो जहां है वही ठहरे, वरना मैं गोली मार दूंगा। उसकी तहकमाना आवाज सुनते ही अजनबी के हाथ पैर ढीले पड़ गए। फिर शायद कर्नल ही ने राहदारी का बल्ब रोशन कर दिया। दूसरी तरफ गजाला ने कमरे में रोशनी कर दी। हमलावर के साथ ही मैंने भी हैरत से पलके झपकाकर कर्नल को देखा, जो नहायत इत्मीनान से खाली हाथ राहदारी में खड़ा अजनबी को घूरे जा रहा था। रोशनी होने पर उसने बढ़कर साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल फर्श से उठा लिया। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो उसी आवाज में था, मैं इसे देख लूंगा, आप गजाला को साथ पेश आए। मैंने नर्म लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। गजाला? कर्नल ने हैरत से कहा। फिर सवाल किया, कहाँ है वो? और गजाला कमरे से निकलकर खौफ से कांपती हुई राहदारी में बाप के सामने आ गई। तुम अपने कमरे में जाओ,
وہ گنجیلی آواز میں بولا، میں خود دیکھوں گا کہ یہ بدماش کون ہے اور اس نے میرے گھر میں گھسنے کی جرات کیسے کی۔ غزالہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ اس اسنا میں اجنبی اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا اور یوں گر جانے پر خائف نظر آ رہا تھا۔ روشنی ہونے کے بعد وہ میرے اور سلطان شاہ کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ وہ قاسم کے ساتھیوں میں سے تھا اور میرا تعاقب کرنے پر ایک بار سلطان شاہ کے ہاتھوں قاسم مار کھا چکا تھا۔ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ سلطان شاہ نے اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے تلخ لہجے میں سوال کیا اور کچھ کہے بغیر کینا تو نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ بولو۔ کرنل غصے کے عالم میں دہاڑا اور وہ چونک پڑا۔ میرا کسی سے الجھنے یا کسی کو لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ میں تو بس یہ دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا کہ یہاں کون کون چھپا ہوا ہے۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا تھا؟ میں نے آگے بڑھ کر سرد لہجے میں سوال کیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا۔ قاسم سے میرا رابطہ قائم ہو گیا ہوتا تو شاید اس وقت میری جگہ وہی موجود ہوتا۔ اس گھر کی نشاندہی کس نے کی؟ اس کے لبوں پر استضائی کا مسکراہٹ ابھری اور سلطان شاہ نے بلا تعامل اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اس بار آنے والے کے دہانے کے سرے سے خون کی پتلی سی لکیر بہ نکلی۔ بولتے رہو گے تو عافیت میں رہو گے، میں نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ زیادہ اڑنے کی کوشش کی تو ادھیڑ کر یہیں کسی گوشے میں دفن کر دیے جاؤ گے، کسی کو تمہارے انجام کی بھنک تک بھی نہ مل سکے گی۔ میرا وروب کرنل زوارزیدی کے لیے تحیر امیز تھا۔ وہ مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہا تھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہو۔ آج دوپہر قاسم نے مجھے گلشن اقبال میں اکبر کی علاج گاہ پر مامور کیا تھا۔ وہ آستین سے خون کی لکیر صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہاں مجھے کامران نامی ایک مریض کے ملاقاتیوں پر نگاہ رکھنی تھی اور ایک آدھ کا تعاقب بھی کرنا تھا تاکہ اس کا ٹھکانہ دیکھ سکوں۔ آج شام کو یہ وہاں پہنچا تو میں چونکنا ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کرنل کی طرف اشارہ کیا تھا اور کرنل میری استفسار طلب نگاہوں کے جواب اسبات میں سر ہلانے لگا تھا۔ واپسی بار میں نے اس کا تعاقب کیا تو یہ گھر نگاہ میں آ گیا۔ خرگ و جوار میں رہنے والوں سے تسلی بخش معلومات نہ مل سکی۔ دوسری طرف قاسم سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا، لہٰذا آج رات میں نے خود مکان میں گھسنے کا ارادہ کر لیا۔ کم از کم مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ آج صبح سے قاسم پوری شدت کے ساتھ تمہاری تلاش میں تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اندر گھس کر خود الجھ گیا۔ آپ جائیں، اب اس سے میں نپٹ لوں گا، میں نے غزالہ کے باپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ دل کھول کر میرے سامنے اس کی مرمت کرو، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے، کرنل نے تیز لہجے میں کہا۔ اور وہ اس کا باپ قاسم کون ہے؟ میں اسے بھی پکڑواؤں گا، آخر ان لوگوں نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا، اب جا کر آرام کریں۔ میں نے نرم لہجے میں دوبارہ اسے سمجھانے کی کوشش کی اور غنی میں یہ ہوا کہ اس بار اس نے بے چرا میری بات مان لی۔ اس پستول کا کیا کرو گے؟ اس نے ہاتھ میں تھامے ہوئے بے آواز ہتھیار کے بارے میں دریافت کیا۔ اسے ضبط سمجھیے، فی الحال ساتھ لے جائیں، بعد میں کہیں طرف کر دیں گے۔ میں کرنل کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس بے آواز قیمتی پستول پر اس کی نیت خراب ہو رہی تھی۔ میرے مشورے کے بعد وہ کچھ کہے بغیر مڑا اور اندر کھل گیا۔ میدان صاف ہونے پر میں اسے اپنے کمرے میں لیا۔ کرنل کے بھیج دیے جانے پر میری شکار کے چہرے پر تشویش کی آثار نظر آنے لگے تھے۔ رکشی کہاں ہے؟ چند ثانیوں کی سکوت کے بعد میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں کسی رکشی کو نہیں جانتا، وہ عورت جو پہلے قاسم ہی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ او مسز قاسم، اسے کافی دنوں سے نہیں دیکھا گیا، ممکن ہے وہ شہر سے باہر ہو۔ قاسم کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں، ہم لوگ اس کے معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ معاوضے پر ہم سے مختلف کام لیا کرتا تھا، اس کے لیے انجام دیے جانے والے کاموں کی نوعیت کیا ہوا کرتی ہے، اس دنیا کے لیے تم بھی اتنے اجنبی نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں اعتماد لوٹ آیا تھا۔ معاوضے پر عموماً وہی کام دوسروں سے لیے جاتے ہیں جن میں پکڑے جانے کا زیادہ خطرہ ہو۔ بعض اوقات اس کے لیے چھوٹے موٹے کام بھی سر انجام دیے جاتے ہیں، اور اگر میں قاسم ہی سے نجات حاصل کرنا چاہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کم از کم میرے لیے ناممکن ہے